ایک لمحہ سوچے، اگر کسی انسان کے دل میں جلنے والی نفرت وقت کے ساتھ ختم ہونے کے بجائے اور گہری ہوتی جائے تو پھر وہ انسان صرف غصے میں نہیں رہتا، وہ اپنے جذبات کا قیدی بن جاتا ہے، اور جب جذبات عقل پر غالب آ جائے تو پھر فیصلے انسان نہیں کرتا بلکہ انتقام انسان سے فیصلے کرواتا ہے۔ مکہ کی تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب ایک جنگ صرف میدان تک محدود نہیں رہی تھی بلکہ ہر گھر، ہر خاندان اور ہر دل کے اندر لڑی جا رہی تھی۔ غزوہ بدر ختم ہو چکی تھی لیکن اس کے زخم ابھی زندہ تھے۔ قریش کے بڑے سردار مارے جا چکے تھے، مکہ کا غرور ٹوٹ چکا تھا، اور عرب کی وہ طاقت جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی پہلی بار ہل کر رہ گئی تھی۔ لیکن انہی زخموں کے درمیان ایک دل ایسا بھی تھا جس میں غم کے ساتھ ساتھ ایک خطرناک قسم کی آگ جل رہی تھی۔ ایک عورت جس نے اپنے باپ، اپنے خاندان اور اپنی طاقت کے ٹوٹنے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور پھر اس نے اپنے دکھ کو آنسو میں نہیں بلکہ انتقام میں بدل دیا۔ وہ عورت تھی ہند بنت عتبہ، وہ عورت جس کا نام تاریخ کے ایک ایسے واقعے سے جڑا جسے سن کر آج بھی دل کانپ جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، وہ مجاہد جنہیں میدان جنگ میں اسد اللہ کہا جاتا تھا۔ اللہ کا شیر احد کا میدان قریب آ رہا تھا اور تقدیر خاموشی سے ایک ایسا منظر لکھ رہی تھی جو صدیوں بعد بھی تاریخ کے سب سے دردناک ابواب میں شمار ہونے والا تھا۔ لیکن یہ کہانی صرف جنگ کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے غرور کی، نفرت کی، انتقام کی، اور پھر ایک ایسے لمحے کی جہاں ایک سخت دل انسان بھی بدل گیا، کیونکہ وقت نے آخرکار وہ منظر بھی دکھایا جب وہی ہند بنت عتبہ جو کبھی اسلام کی سخت ترین مخالف سمجھی جاتی تھی، اسی اسلام کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ نفرت ایمان میں کیسے بدلی؟ اور فتح مکہ کے دن ایسا کیا دیکھا گیا جس نے برسوں پرانی دشمنی کو خاموش کر دیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے اس باب کو کھولیں گے جہاں جذبات، جنگ، انتقام، قوم اور ہدایت سب ایک ہی داستان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ ہند بنت عتبہ مکہ کی ان چند عورتوں میں سے تھی جن کی آواز صرف گھر تک محدود نہیں تھی، قریش کے بڑے فیصلوں میں ان کی رائے کو بھی وزن دیا جاتا تھا۔ ان کا تعلق بنو عبد شمس سے تھا اور مکہ میں ان کی شخصیت سخت مزاج اور اثر رکھنے والی سمجھی جاتی تھی۔ ابتدائی دور اسلام میں وہ قریش کی صف میں مسلمانوں کے خلاف کھڑی نظر آئی اور ان کا نام اس وقت کی مخالفت میں نمایاں طور پر لیا جاتا تھا۔ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ قریش کے اس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی جہاں طاقت صرف نام نہیں، ایک حقیقت تھی۔ ان کے والد عتبہ بن ربیعہ قریش کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے۔ وہ صرف ایک مالدار تاجر نہیں تھے بلکہ سیاسی بصیرت، قبائلی اثر رسوخ اور سرداری وقار کے نمایاں نام تھے۔ ان کا تعلق بنو عبد شمس سے تھا اور یہ قبیلہ قریش کے اندر طاقت، تجارت اور اثر رسوخ کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اس شان و شوکت کے درمیان ایک پرانی کشمکش بھی موجود تھی۔ بنو عبد شمس اور بنو ہاشم کے درمیان رقابت، یہ صرف دو خاندانوں کی دشمنی نہیں تھی بلکہ قیادت اور برتری کی ایک مسلسل جنگ تھی۔ کعبہ کی خدمت، حاجیوں کی میزبانی اور مکہ کے بڑے فیصلوں پر اثر و رسوخ، یہ سب معاملات قریش کے دو بڑے خاندانوں کے درمیان خاموش مقابلے کی صورت اختیار کیے ہوئے تھے۔ اسی ماحول میں جب بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام کی دعوت شروع کی تو معاملہ صرف ایک مذہبی پیغام تک محدود نہیں رہا۔ قریش کے طاقتور حلقوں نے اسے ایک نئے انداز سے دیکھا۔ ان کے نزدیک یہ صرف عقیدہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا تبدیلی کا پیغام تھا جو پرانے نظام کو ہلا سکتا تھا۔ ہند بنت عتبہ اسی ماحول میں پروان چڑھی جہاں شناخت فرد سے نہیں بلکہ قبیلے سے جڑی ہوتی تھی۔ وہ اپنے والد عتبہ بن ربیعہ کی سرداری پر فخر کرتی تھی اور بنو عبد شمس کی حیثیت ان کے لیے صرف نسب نہیں بلکہ ایک شناخت تھی۔ ہند بنت عتبہ نکاح ابو سفیان بن حرب سے ہوا اور وہ اس دور کے قریش کے انتہائی با اثر سرداروں میں شمار کیے جاتے تھے۔ وہ صرف ایک قبائلی رہنما نہیں تھے بلکہ ایک تجربہ کار تاجر، معاملہ فہم شخصیت اور سیاسی حکمت رکھنے والے انسان تھے۔ یہ شادی صرف ایک خاندانی رشتہ نہیں تھی بلکہ دو طاقتور گھرانوں کے درمیان ایک مضبوط سیاسی تعلق بھی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی۔ ابو سفیان بن حرب ابتدائی سے ان لوگوں میں شامل تھے جو اس تبدیلی کے سخت مخالف بن کر سامنے آئے۔ ان کے نزدیک یہ معاملہ صرف مذہب کا نہیں تھا بلکہ مکہ کی سیاسی طاقت، تجارت اور قبائلی برتری کا سوال تھا۔ ہند بنت عتبہ بھی اسی فضا میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کی سوچ، ان کا ماحول اور ان کا رد عمل اسی قبیلہ نظام کے گرد گھومتا تھا۔ ہند بنت عتبہ ایک ذہین، بااثر اور مضبوط مزاج شخصیت تھی۔ قریش کی خواتین کے حلقوں میں ان کی بات توجہ سے سنی جاتی تھی۔ وہ مکہ کی محفلوں میں قبیلہ غیرت اور خاندان کی عزت کا ذکر کرتی تھی اور لوگوں کے جذبات کو اس رخ پر لے جاتی تھی جہاں قریش کی برتری ایک اہم مسئلہ بن جاتی تھی۔
ان کا زور اس بات پر ہوتا تھا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت غالب آ گئی تو قریش کا وہ امتیازی مقام ختم ہو سکتا ہے جس پر وہ فخر کرتے آئے ہیں۔ اسی پس منظر میں ہند بنت عتبہ قریش کے اس اجتماعی رد عمل کا حصہ بن گئی جو اسلام کے ابتدائی دور میں سامنے آیا۔ پھر وہ وقت آیا جب اسلام اور قریش کے درمیان پہلا بڑا معرکہ پیش آیا، جسے تاریخ غزوہ بدر کے نام سے جانتی ہے۔ ایک طرف صرف چندوں مسلمان تھے اور دوسری طرف قریش کا بڑا اور منجم لشکر۔ مگر اس دن فیصلہ تعداد نے نہیں کیا بلکہ ایمان، حوصلے اور تقدیر نے کیا۔ بدر کے میدان میں قریش کے کئی بڑے سردار موجود تھے، جن میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ جیسے نام شامل تھے۔ یہی جنگ ہند بنت عتبہ کی زندگی کا ایک ایسا موڑ ثابت ہوئی جہاں ان کا ذاتی اور خاندانی نقصان بہت گہرا ہو گیا۔ روایت کے مطابق ان کے والد عتبہ بن ربیعہ اس جنگ میں مارے گئے اور ان کے خاندان کے کئی قریبی افراد بھی قتل ہوئے۔ یہ شکست قریش کے لیے صرف ایک جنگی ہار نہیں تھی بلکہ ان کے غرور، طاقت اور سرداری کے ٹوٹنے کا اعلان تھی۔ گلا صاف کرنے کی آواز ہند بنت عتبہ کے لیے یہ لمحہ صرف دکھ نہیں تھا بلکہ ایک گہرا ذاتی زخم تھا۔ ان کے دل میں غم کے ساتھ ساتھ ایک شدید رد عمل نے جگہ لے لی جسے وقت کے ساتھ انتقام کہا جانے لگا۔ انہوں نے اپنے والد، بھائی اور خاندان کے قریبی افراد کے نقصان کو کبھی فراموش نہیں کیا، اور یہی نقصان ان کے جذبات کو مزید شدت دیتا چلا گیا۔ بدر کے بعد ان کی سوچ اور رویے میں واضح تبدیلی آنے لگی۔ خاموش دکھ ایک مسلسل بے چینی میں بدل گیا۔ وہ قریش کی عورتوں کو جمع کرنے لگی اور محفلوں میں جنگ بدر کے واقعات بار بار دہرانا شروع کیا۔ عرب معاشرے میں عورتوں کی آواز براہ راست جنگ کا حصہ نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کے الفاظ مردوں پر جذبات کو شدت سے متاثر کرتے تھے۔ ہند بنت عتبہ اسی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتی تھی اور اسی اثر کو وہ اپنے انداز میں استعمال کر رہی تھی۔ وہ قریش کو یاد دلاتی تھی کہ ان کے سردار مارے جا چکے ہیں اور یہ معاملہ صرف غم کا نہیں بلکہ عزت کا سوال بن چکا ہے۔ صرف یہی نہیں، ہند بنت عتبہ شوہر ابو سفیان بن حرب پر بھی مسلسل اثر انداز ہوتی رہی۔ آہستہ آہستہ قریش کے اندر جنگ کی تیاری ایک واضح سمت اختیار کرنے لگی، اور یہ تیاری ایک فیصلہ کو مقصد بن گئی۔ پھر قریش نے جنگ احد کی تیاری شروع کر دی۔ مکہ کے سرداروں نے اپنی تمام طاقت ایک جگہ جمع کر دی تاکہ کھوئی ہوئی عزت دوبارہ حاصل کی جا سکے۔ اس لشکر کی قیادت ابو سفیان بن حرب کے ہاتھ میں تھی۔ بدر میں اپنے والد عتبہ بن ربیعہ کی موت نے ہند بنت عتبہ کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا کر دی تھی جو اب آہستہ آہستہ ایک مکمل منصوبہ بنتی جا رہی تھی۔ ہند بنت عتبہ اچھی طرح جانتی تھی کہ مسلمانوں کی اصل طاقت ان کے مجاہدین ہے، اور ان میں سب سے نمایاں نام حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا تھا۔ انہیں عرب میں اسد اللہ کہا جاتا تھا، یعنی اللہ کا شیر۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے کہ ہند بنت عتبہ نے ایک ایسے شخص کو تلاش کیا جو اپنی نشانے بازی اور نیزہ پھینکنے کی مہارت کے لیے مشہور تھا۔ وہ شخص وحشی بن حرب تھا، ایک حبشی غلام مگر جنگی مہارت میں غیر معمولی۔ روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ہند نے وحشی کو اپنے قریب بلایا اور اسے ایک خاص ہدف کے بارے میں ترکیب دی۔ اس ہدف کے طور پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کا نام لیا گیا اور اس کے بدلے میں اسے انعام، آزادی اور عزت کا وعدہ کیا گیا۔ پھر قریش کا لشکر جنگ احد کے لیے روانہ ہوا۔ ہند بنت عتبہ بھی اس سفر میں شامل تھی۔ وہ قریش کی دوسری عورتوں کے ساتھ میدان کے قریب موجود تھی تاکہ اپنے لشکر کے مردوں کے حوصلے بلند کر سکی۔ اسی لیے ہند بنت عتبہ اور دیگر خواتین دف اور طبل کے ساتھ اشعار پڑھتی تھی اور جنگ کے جذبات کو مزید بھڑکاتی تھی۔ وہ بار بار مردوں کو یاد دلاتی تھی کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ جنگ احد کے دوران ان کی نظر خاص طور پر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ پر تھی۔ روایت کے مطابق ہند بنت عتبہ نے وحشی بن حرب سے وعدہ کیا کہ اگر وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے تو اسے آزادی دی جائے گی۔ وحشی بن حرب ایک ماہر نیزہ باز تھا اور وہ جنگ کے دوران موقع کی تلاش میں رہا۔ پھر ایک لمحہ آیا اور اس نے دور سے اپنا نیزہ پھینکا۔ وہ نیزہ سیدھا جا کر حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو لگا۔ زخمی ہونے کے باوجود وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے، مگر چند لمحوں بعد زمین پر گر پڑے اور شہادت پا گئے۔ یہ منظر مسلمانوں کے لیے ایک گہرا صدمہ تھا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ روایت میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ بعد میں ان کے جسد کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا گیا، اور یہ منظر تاریخ کے ان تلخ ترین لمحات میں شمار کیا جاتا ہے۔ مگر پھر وقت نے کروٹ لی۔ مدینہ میں مسلمانوں کی ایک مضبوط ریاست قائم ہو رہی تھی، اور وہ لوگ جو کبھی کمزور سمجھے جاتے تھے اب ایک منجم قد بن چکے تھے۔ مسلمانوں کی صفیں مسلسل مضبوط ہو رہی تھی، جبکہ قریش کی سیاسی اور معاشی
गिरफ्त कमजोर होने लगी। फिर आखिरकार वो दिन आ गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फातह की हैसियत से मक्का में दाखिल हुए। कुरैश के सरदार खामोश थे, उनके चेहरे खौफ और हैरत से झुके हुए थे। फतह मक्का के दिन अबू सुफियान बिन हर्ब और हिंद बिनते उत दोनों एक गहरी बेचैनी में मुब्तला थे। उनके सामने माजी के तमाम मनाजिर एक एक करके आ रहे थे। बदर, ओहद और वो सारा माहौल जिसमें दुश्मनी परवान चढ़ी थी, और फिर वो लम्हा आया जिसने तारीख का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह के बावजूद इंतकाम का रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि आम माफ़ी का ऐलान फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि जो शख्स अबू सुफियान बिन हर्ब के घर में दाखिल हो जाए उसे अमान दी जाएगी। ये सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं था, बल्कि रहमत, अखलाक और अजमत का वह मजहर था जिसने माहौल बदल दिया। हिंद बिनते उत के लिए ये लम्हा गैर मुतवक्के था। वो इस हकीकत के सामने खड़ी थी जो उनके तमाम अंदाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। फिर वह लम्हा आया जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत लेने के लिए तशरीफ फरमा हुए। खवातीन भी बैत के लिए हाजिर हुई और उन्हीं में हिंद बिनते उत भी मौजूद थी। वो निकाब ओढ़े हुए आए। जब बैत का वक्त आया तो उन्होंने जुर्रत के साथ सवाल किया, या रसूल अल्लाह, आप हमसे किन बातों का अहद लेते हैं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराओगी। हिंद बिनती उत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यह अहद तो आपने मुर्दों से नहीं लिया था, हम उसे कबूल करते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चोरी नहीं करोगी। हिंद ने जवाब दिया, मैं अपने शौहर अबू सुफियान बिन हर्ब के माल से कभी कभी ले लिया करती थी। मुझे मालूम नहीं था कि यह दुरुस्त था या नहीं। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगी। हिंद ने एक लम्हा ठहर कर जवाब दिया, हमने तो अपने बच्चों को पालकर बड़ा किया। फिर वो बदर के दिन कत्ल हुए। अब आप और वो बेहतर जानते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और सीरत के असर ने उनके दिल पर एक गहरा असर छोड़ा। उनके अंदर यह यकीन मजबूत होता गया कि ये दावत सच्चाई पर कायम है, और यही एहसास रफ्तार रफ्ता ईमान में बदल गया। रिवायत के मुताबिक इस्लाम कबूल करने के बाद हिंद बिनती उतबा अपने घर वापस आई और उनकी जिंदगी का रुख बदल चुका था। इब्ने साद के मुताबिक उन्होंने अपने घर में मौजूद बुतों को तोड़ दिया और कहा कि हम एक अरसे तक गलतफहमी में रहे। इस्लाम कबूल करने के बाद उनकी शख्सियत में वास तब्दीली नजर आने लगी। मदीना में वह अपने शौहर अबू सुफियान बिन हर्ब के साथ मुकीम रही और अपनी जिंदगी का आखिरी हिस्सा वहीं गुजारा। वक्त गुजरता गया, मगर तारीख के कुछ जख्म कभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होते। गजवा ओहद का वह मैदान, हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु अन्हु की वह शहादत और हिंद बिन्त उत की जिंदगी का वह बाब आज भी तारीख के सबसे ज्यादा गुफ्तगू किए जाने वाले वाक़यात में शुमार होता है। लेकिन इस पूरी दास्तान का सबसे हैरानिक पहलू यह नहीं कि जंग कितनी सख्त थी, बल्कि यह है कि दिल कैसे बदल गए। वो औरत जिसके दिल में कभी इंतकाम की आग जलती थी, वक्त ने उसी दिल को ईमान की रोशनी दिखा दी। और शायद यही इस्लाम की सबसे बड़ी हकीकत है कि वो सिर्फ लोगों को शिकस्त नहीं देता, बल्कि इंसान के अंदर की तारीकी को बदल देता है। फतेह मक्का के दिन अगर बदला लिया जाता, अगर बरसों की दुश्मनी का हिसाब चुकाया जाता, तो शायद तारीख एक और खूनरेज बाब लिखती। लेकिन वहां ताकत होने के बावजूद माफी थी, गलबा होने के बावजूद रहम था, और यही वो अखलाक था जिसने सख्त दिलों को भी नरम कर दिया। हिंद बिनते उत की जिंदगी इस बात की गवाही बन गई कि इंसान चाहे कितनी ही दूर क्यों ना चला जाए, हिदायत का दरवाजा बदबंद नहीं होता। और कभी कभी वही लोग जो हक के सबसे बड़े मुखालिफ होते हैं, बाद में उसी हक की सच्चाई के गवाह बन जाते हैं। यह वाकया सिर्फ माजी की एक दास्तान नहीं, बल्कि आज भी इंसान को अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। गुस्सा, नफरत, गुरूर और इंतकाम, ये सब इंसान को अंधा कर देते हैं। लेकिन सच्चाई, अद और माफी, यह वह चीजें हैं जो टूटे हुए दिलों को भी बदल सकती हैं। और शायद इसीलिए सदियां गुजर जाने के बाद भी हिंद बिनते उत, गजवा ओहद और फतेह मक्का के यह वाकयात सिर्फ तारीख नहीं लगते, बल्कि एक ऐसा सबक महसूस होते हैं जो गला साफ करने की आवाज हर दौर के इंसान के लिए छोड़ दिया गया हो। क्योंकि ताकत का असल कमाल बदला लेना नहीं, बल्कि माफ कर देना होता है। और यही वो चीज थी जिसने अरब की तारीख बदल